بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اپنی اس عنوان سے انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بلا وجہ ہی روتے رہتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز دو ضد کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں اور چپ بھی نہیں کرتے۔ یہ شکایت عام ملتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک پہلے بھی میں نے ایک موضوع جو ہے وہ انتخاب کیا تھا، نظر کے عنوان سے، نظر بد کے عنوان سے۔ یہ بھی اسی کی قسم ہے، اس کو بھی نظر بد کا ہی عنوان دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے بچوں کے رونے کے ساتھ اس لیے خاص کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بلا وجہ روتا رہتا ہے اور چپ نہیں کرتا، اور ضدی بھی بہت ہے، ضد بھی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آزمودہ وظیفہ ہے جو قرآن کریم سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ ایسا آزمودہ ہے کہ آپ اس کے نتائج سے حیران ہو جائیں گے، اور میں انشاءاللہ وہ آیات بھی اسکرین پہ دکھاؤں گا اور پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ تو آیات پڑھنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بنا رہے اور ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے شیخ نے ان کو بتایا ہے اور انہوں نے اس کو بہت آزمایا، اور مجھے بھی بہت زیادہ امید کے ساتھ یہ وظیفہ انہوں نے دیا تھا اور اس کی اجازت بھی دی تھی، اور مجھے یہ بھی اجازت ہے کہ میں اس کی اجازت جو ہے وہ آگے لوگوں کو بھی دے دوں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو پیشہ ور عامل ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور منہ مانگی قیمت لے کے لوگوں کو دم درود کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ان کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری طرف سے ان کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اجازت کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں، عام طور پہ یہ مغالطہ اور سوال دل میں آتا ہے کہ قرآن کریم تو سب مسلمانوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، تو جب ہم وظیفہ قرآن سے بتاتے ہیں، کوئی بھی آیت قرآن سے بتاتے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو اجازت کا تعلق ہوتا ہے، یہ اجازت کا کیا مطلب ہے؟ تو اجازت اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے تجربات یا اپنا علم جو اس کو قرآن و حدیث سے ملتا ہے، جو صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے اعمال سے اس کو ملتا ہے، اور اس کی اپنی محنت سے اس کو حاصل ہوتا ہے کوئی بھی تجربہ، تو وہ جب آپ کو دیتا ہے تو وہ اجازت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کی یہ محنت ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے۔ اگر ہم اس سے آگے پیسے کمانا شروع کر دیں یا اس کو اس بندے کی مرضی کے خلاف استعمال کریں جس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے یا بتایا ہے، تو اس آیت کا پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن اس سے جو اصل مقصد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا۔ تو میں جو یہ شرط لگا رہا ہوں کہ میں اجازت ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو بغیر پیسوں کے اس عمل کو، اس وظیفے کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور اس پہ عمل کریں بغیر مطلب کے، صرف اور صرف لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اگر ہم یہ دل میں رکھیں گے کہ ہم کسی کو دم کریں گے اور اس کو بدلے میں کوئی شیرینی یا پیسہ ملے گا، تو یقین کریں آپ کو اور تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، البتہ قرآن کریم کی آیتیں اگر آپ نیکی کی نیت سے تلاوت کریں گے تو ان کا ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو آئیے میں قرآن کریم کی وہ آیات کریم آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 یعنی 270 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 270۔ آگے سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، ٹھیک ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ سورہ مدثر اس کی آیت نمبر 7، اور پھر آگے سورہ آل عمران جو ہے اس کی پہلی آیت ملا کے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے وہ میں طریقہ یہاں بتا رہا ہوں، اور سورہ المدثر کا جو آیت نمبر 7 پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک لفظ جو ہے وہ بولنا ہے وَبِحُرْمَتِ، اور پھر جو ہے سورہ آل عمران کا اس میں جوڑ ڈالنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَبِحُرْمَتِ أَلِف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ تو یہ جو آخری میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں جو ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور پھر وَبِحُرْمَتِ أَلِف لام میم، تو یہ الف لام میم کے اوپر وقف نہیں کرنا، بلکہ الف لام می کر کے بولنا ہے، یعنی MEE، اس می کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر مد کرنی ہے، اور پھر مَاللَّهُ کر کے پڑھنا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ جو تینوں میں نے آپ کو جگہوں سے سورہ فرقان کی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آیت، اور پھر یہاں پہ سورہ مدثر اس کی آیت نمبر 7، سورہ آل عمران آیت نمبر 1، تو یہ آپ نے ساری ملا کے اس کو پڑھنا ہے۔ اور مریض کے اوپر جس کو نظر ہو، یا جو بچہ زیادہ چیختا ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتا، بہت زیادہ شرارتی ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو ان سب چیزوں میں آپ نے یہ وظائف پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے۔ آخر میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جن صاحب نے اپنے شیخ کا وظیفہ ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس کی اجازت دی اور ہمیں اس کی برکات ملی، ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کے مسائل کو حل کرے اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آخر میں اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔